تعارف نہیں تھا تو اس لیے مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا. ہاں عربی میری بہت اعلیٰ تھی اس وقت تو وہاں سے میرا تعارف ہوا. کہنے لگے جب تم ممبر پر بیٹھے تو ہمیں بڑا غصہ چڑھا. تو میں سب سے پہلے 1982 میں گیا تھا انگلستان. اس وقت میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور ایسی مشورے میں بیٹھے تھے رائمنڈ میں ہوتا تھا. تو انگلینڈ کی جماعت بننے لگی چلی کی. تو وہ جس کا ایک لمبا سفر ہو چکا ہو اور شادی شدہ ہو، یہ 2 شرطیں لازمی ہیں چھوٹے سفر جانے کے لیے. یہ چلے کی جماعت تھی، لہٰذا ہم تو غافل بیٹھے تھے. ٹھیک ہے ابھی بن جائے گی. میرے ساتھ بیٹھے تھے عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے بڑے اکابر تبلیغ میں تھے، ساری زندگی تبلیغ میں لگا. تو وہ مجھے مذاقاً کہنے لگے تیرا نام لے دوں؟ تو میں نے بھی ہنستے ہنستے کہہ دیا لے دیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ طے نہیں ہوگا، مجھے بھی پتا کہ طے نہیں ہوگا. تو ہم دونوں نے اس کو مذاق بنا لیا، تیرا نام لوں؟ میں کہا لے لوں. تو جب وہ 3-4 نام طے ہو گئے تو انہوں نے کہا جی طارق جمیل بھی چلا جائے. تو عبداللہ صاحب نے فرمایا ہاں یہ بھی چلا جائے. تو وہ میں بھی ایسے ہو گیا اور وہ سارے ایسے ہو گئے. تو مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کا تو کوئی سفر نہیں ہوا. کہنے لگے کوئی بات نہیں، خدا بخش ساتھ ہے سنبھال لے گا. بھائی خدا بخش صاحب امیر، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی. کہا کوئی نہیں، خدا بخش اس کے ساتھ ہے، اس کو سنبھال لے گا. میں ہکا بکا حیران، بھائی یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا. تو سارے مشورے والے بھی حیران ہو گئے. اللہ نے میرا نصیب لکھا ہوا تھا. یہ میرا بیرون ملک کا پہلا سفر انڈیا تھا مارچ میں، اور یہ دسمبر میں تھا باہر بیٹھے میں. تو عبدالحلیم صاحب فرمانے لگے جلدی جا، پاسپورٹ بھی لے کے پیسے بھی لے کے. تو اس وقت خیبر میل آنے والی وہ سامنے نظر آتی تھی، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں. ہم رائمنڈ کے صحن میں بیٹھ کر ریلوے کی پٹڑی دیکھتے تھے، بیچ میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں، ٹرینوں کو گزرتے دیکھتے. تو گاڑیاں ہمیں ازبر ہوتی تھیں، میں فلاں گزر گئی فلاں گزر گئی. تو میں نے دیکھا خیبر میل آنے والی، میں نے وہیں سے دوڑ لگائی. وہ ایک گیٹ اس طرف ہوتا تھا جنوب کی طرف، وہ بند رہتا تھا. اس وقت ہمت جوانی میں نے جمپ لگایا، گیٹ کو پکڑ کے چھلانگ لگا کے ادھر گرا اور دوڑ لگا. ادھر میں نے دوڑ لگائی، ادھر خیبر میل آنا شروع ہو. میں گلے مارا گیا، نہیں پکڑ سکتا. خیر بھاگتے 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 خیبر میل حرکت میں آ گئی اور میں نے آخری ڈبے کا جا کے ڈنڈا پکڑا، میں اس پہ سوار ہو گیا. خرچہ پتہ کتنا تھا اس وقت؟ 10,000 انگلینڈ کا جانے کا، 8,000 کا ٹکٹ تھا اور 2,000 اوپر خرچہ ہونا. 4 روپے کا ڈالر تھا، 19 روپے کا پاؤنڈ تھا. تو میں گھر گیا، پاسپورٹ لیا، پیسے لیے. شام کو کسی گاڑی سے پھر رات ٹھہرنا پڑا چونکہ خیبر میل شام کو پہنچتی ہوں. اگلے دن صبح میں وہاں پہنچ گیا. پہلا سفر ہمارا 1982 میں کراچی سے ہماری پرواز تھی PIA، پہلے دبئی، پھر استنبول اور پھر لنڈن. یہ ہمارا 1982 کا پہلا سفر تھا. مجھے جانتے بھی کوئی نہیں تھا، جوڑ تھا. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی فاروق تھے رحمۃ اللہ علیہ آٹے والے، ڈاکٹر امجد صاحب تھے. اور یہاں سے میں جماعت ساری کراچی سے تھی، صرف پنجاب سے میرا نام اس میں آیا تھا. عبدالستار کتھوریا صاحب تھے، سب اللہ کو پیارے ہو گئے، بس ایک ڈاکٹر امجد صاحب نہیں ہمیں. تو پہلی دفعہ ٹھنڈ میں گئے، نہ اتنی ٹھنڈ کبھی دیکھی تھی. جو ہی باہر نکلے تو لگا سارا خون ہی جم گیا ہے. لندن مرکز چھوٹا سا پرانا سا، بدبو آئے اس میں. وہاں ہماری جماعت ٹھہری. 2 دن کے بعد ہم ڈیوزبری گئے تو جوڑ تھا. یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا، بس اتنا مجمع تھا پورے ڈیوز انگلینڈ کے اجتماع کا، اتنا مجمع جتنا آپ بیٹھے. اور اس میں بھی کوئی چل پڑا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. تو میرا تو تعارف نہیں تھا تو اس لیے مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا. ہاں عربی میری بہت اعلیٰ تھی اس وقت. تو ترجمانوں نے مجھے جاتی لگا دیا بیان کا ترجمہ، تو میں بھی اپنا لگ گیا ترجمے میں. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شفقت فرمایا کر، انہوں نے اگلے دن کہا کہ اس کا بھی تو کوئی بیان کرو. پھر وہ انہوں نے طے کر دیا میرا ایک مختصر سا بیان، غالباً مغرب کے بعد تھا، مغرب سے عشاء تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. تو وہاں سے میرا تعارف ہوا. تو بعد میں ساتھی ملے، کہنے لگے جب تم ممبر پر بیٹھے تو ہمیں بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کیا چوچے سے کو بٹھا دیا ہے. میں بہت کمزور، میرا اس وقت 53 کلو وزن تھا. تو اتنا چوڑا ممبر ہے ڈیوزبری، مطلب اتنا بڑا، وہاں بیٹھنے کے لیے اس کے حساب سے کوئی آدمی، مولی شاہد جیسا آدمی چاہیے. بھائی
نظر بھی تو ہے۔ انہوں نے بیان سنا تو ساری وہ ایک دم وہاں تو کھپ ڈل گئی، نعرے لگنے لگے۔ اترا تو انہوں نے بنگالی چمٹ گئے مجھ سے، تو ہم نے وہاں 40 دن گزارے۔ اس وقت کچھ اور نیا نیا پڑھا ہوا تھا، میرا ہر بیان دوسرے سے مختلف ہوتا تھا، ہر بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ علمی ذوق تھا، دعوتی مزاج غالب نہیں تھا، علمی مزاج غالب تھا۔ تو میں نے کوئی 80 بیان کیے، سب ایک مختلف وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ اتنا مجھے یاد ہے، کیا کیے وہ یاد نہیں۔ وہ میرا بہت بڑا تعارف ہو گیا وہاں۔ 1982 سے اب یہ کیا ہے 2017 ہے، مسلسل میرا جانا ہو رہا ہے، اللہ لے جاتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ گلاسگو میں پہلا بیان تھا میرا 1982 میں، تو 50 آدمی ٹوٹل بیٹھے تھے، ٹوٹل 50 آدمی، اور میں نے بیان کتنا کیا؟ 3 گھنٹے 3 گھنٹے بیان کیا، 50 آدمی۔ ابھی گلاسگو میں گیا ہوں تو ان کی جامع مسجد میں کوئی 7-8 ہزار کی گنجائش ہے، بیسمنٹ، ہال، پھر اوپر گیلری، پھر دائیں بائیں کمرے، تو کسی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، کسی ایسے بھرے ہوئے، اوپر عورتیں بھری ہوئی، مرد، اور سب تمہاری طرح نوجوان، سب نوجوان۔ لندن مرکز میں بیان ہوا تو بہت بڑا مجمع کھڑے ہو کے سن رہا تھا، بیٹھنے کی جگہ کوئی۔ بلیک برن مرکز میں بیان ہوا، بہت بڑا مجمع کھڑے ہو کے سن رہا تھا۔ اور بلیک برن میں نے کوئی 2.5 گھنٹے بیان کیا، کھڑے رہے لوگ، ایک بھی نہیں بیٹھا، سب کھڑے۔ وہاں گلاسگو میں بھی ایسے ہی دیکھا کہ جن کو نیچے بیسمنٹ میں جگہ مل رہی وہ نیچے نہیں جائے، وہ دروازے میں کھڑے ہو کے بس دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ کے سننا چاہتے ہیں۔ تبلیغ کے کام کے اثرات کس طرح معاشرے پر پڑے، یہ آپ یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے۔ تو تھوڑا تھوڑا آپ کا مطالعہ ہے اور شیطان آپ کو صاحب رائے بنا دیتا ہے، اور پھر آپ خود اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے آپ مار کھا جاتے ہیں اور گھاٹے کے سودے کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے میری حفاظت فرمائی، میں نے اپنے فیصلے خود کبھی نہیں کیے تھے، حالانکہ جتنا میں پڑھتا تھا نا تم اس کا 100واں بھی نہیں پڑھ سکتے اس وقت کی بات۔ اب تو مجھے مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے، ماں ہر چہ خواندائیں فراموش کردائیں، بھول بھلائیاں ہوئی، لیکن میں 1 منٹ میرا خالی نہیں ہوتا تھا۔ کھانا، سونا، نماز، وضو، یہ 3-4 کام ایسے ہیں جس میں اور کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ میرا 1 منٹ بھی کتاب سے خالی نہیں ہوتا تھا، 1 منٹ اس طرح پڑھا۔ لیکن تمہاری طرح مجتہد نہیں بنا میں، جو مجھے کہہ دیا میرے استادوں نے میں نے سر جھکا دیا، تو ٹھیک، اور آج تک میرا یہی حال ہے، ٹھیک جو آپ فرمائیں، ٹھیک۔ اس سے بہت بڑی حفاظت کا نظام چلتا ہے۔ وَلُزُومَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ 3 لَا يَغُلُّ عَلَيْهِ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالْمُنَاصَحَةُ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ۔ اجتماعی نظام کے ساتھ کٹھے چلنے سے ان کی دعائیں تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، اور تم غلط فیصلوں سے بچ جاتے ہو، غلط چلنے سے بچ جاتے ہو۔ تو جو میں دیکھ کے آتا ہوں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آپ اندر سے تبلیغ کے کام میں لگیں، تمہاری ترجیحات میں تبلیغ۔ واللہ واللہ واللہ
مدرسوں کی اب ضرورت کوئی نہیں ہے، جتنے ہیں بہت کافی ہیں۔ یہ کیوں بنائے ہیں؟ جس رخ سے میں سوچ رہا ہوں اس لحاظ سے اتنا قحط ہے کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، کہ ایسی نسل علماء کی جو ایک ریڑھی والے کے بھی پاؤں پکڑ کے اسے اللہ کی ماننے کے لیے تیار کریں، یہ مجمع کوئی نہیں۔ جنہیں گرے سے گرے پڑے تک کو بھی اللہ کی بات پہنچانے میں عار محسوس نہ ہو، یہ کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ایسے بن جاؤ، تمہارا فائدہ ہو۔